اس دنیا میں 99% لوگ ایسے ہیں جو اتنا زیادہ کام کرتے ہیں کہ کام ہی کام میں ان کے سر کی بال سفید ہو جاتی ہیں، اور 1% لوگ ایسی ہیں جو نہ اتنا زیادہ کام کرتے ہیں اور نہ ہی محنت، لیکن پھر بھی وہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ مگر سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کیسے؟ محنت کی وجہ سے۔ محنت تو شاید 99% لوگ زیادہ کرتے ہیں، تو پھر کیسے 99% لوگ ناکام اور 1% لوگ کامیاب ہوتے ہیں؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کو یہی سکھائیں گی، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دنیا کے 99% لوگوں سے آگے نکلنے کے 7 میتھڈ کے بارے میں جانیں گے، جو ایک نہ ایک دن ضرور آپ کو بھی دنیا کے ٹاپ 1% میں شامل کریں گے۔ تو بغیر کسی وقت کو ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ نمبر 1، گیٹ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون۔ دنیا کی 99% میں سے نکل کر ٹاپ 1% میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹاپ 1% والا کام کرنا ہوگا کہ اپنی کمفرٹ زون کو الوداع کہنا ہوگا، اپنی سوشل میڈیا کو الوداع کہنا ہوگا، اپنی فرینڈز کو الوداع کہنا ہوگا کہ جن کے ساتھ آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف تب تک کے لیے جب تک آپ اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتے، کیونکہ دنیا کے 99% سے آگے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوگی، آپ کو اپنی نیند کم کرنی ہوگی، آپ کو اپنی ہر اس عادت کو چھوڑنا ہوگا کہ جس سے آپ کا وقت اور انرجی ضائع ہوتی ہے، کیونکہ ٹاپ 1% میں شامل ہونے کے لیے پہلی شرط یہی ہے، آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کر حقیقی دنیا کو گلے لگانا ہوگا۔ آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ ریئل ورلڈ کیسے کام کرتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کی لائف اور ریئل لائف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کے بعد باری آتی ہے سوچنے کی، اور ہمارا اگلا پوائنٹ یہی ہے۔ نمبر 2، سٹ اینڈ تھنک واٹ یو ریئلی وانٹ۔ چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، بزنس مین ہیں، یا پھر کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی سے کیا چاہتے ہیں، آپ بننا کیا چاہتے ہیں، آپ کے خواب کیا ہے، تب تک آپ کبھی بھی ٹاپ 1% میں شامل نہیں ہو پائیں گے۔ اسی لیے اپنی کمفرٹ زون سے نکلنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ آپ یہ معلوم کریں کہ میرے زندگی میں مقصد کیا ہے، کیونکہ بغیر مقصد کی زندگی ایسی ہی ہے جیسے کہ بغیر پروں کی پرندہ۔ آپ کا مقصد اور آپ کا گولز ہی آپ کو دنیا میں الگ اور یونیک انسان بناتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کا مقصد اور سوچ الگ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی سوچ انہیں دنیا کی 99% سے الگ بناتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی سوچ انہیں 99% لوگوں میں سے ایک بناتے ہیں اور وہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ ٹھنڈی دماغ سے سوچیں کہ زندگی میں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور پھر رول نمبر 3 کو اپلائی کریں۔ میک اے پلان ٹو اچیو اٹ، یعنی اپنے مقصد کو پانے کے لیے پراپر پلاننگ کریں، کیونکہ پلان کی بغیر آپ کا مقصد نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس اس مقصد تک پہنچنے کے لیے پلان نہیں ہوگا تب تک آپ ادھر ادھر بھٹکتے رہو گے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کہتا ہے کہ میں ایک امیر انسان بننا چاہتا ہوں، لیکن امیر بننے کے لیے اس کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ صبح جاب کے لیے جاتا ہے اور شام کو واپس آ جاتا ہے، اور اس طرح اس کی زندگی گزرتی جا رہی ہے، تو کیا وہ اس طرح اپنا مقصد کو حاصل کر لے گا؟ نہیں، اس طرح اس کا مقصد ہمیشہ خواب ہی رہے گا اور کبھی حقیقت نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے جب آپ اپنا مقصد پہچان لیں، اس کے بعد ایک پراپر پلان بنائیں کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مجھے فلاں چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے ہوں گے، تب جا کر آپ اپنے مقصد کو حاصل کریں گے، ورنہ ساری زندگی آپ خواب ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ نمبر 4، ورک آن یور سیلف بیفور ورکنگ آن یور پلان۔ ہمیشہ یاد رکھنا، زندگی میں کامیابی کا سفر آسان نہیں ہے۔ اس سفر کے دوران آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی ناکامیوں کا سامنا کریں گی، سب سے بڑی غلطیاں کریں گی، اور زندگی کے سب سے بڑے سبق بھی آپ کو یہی ملے گی۔ اسی لیے سفر کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو تیار کر لو کہ جیسے آپ ایک لمبی سفر پر جا رہے ہوں، جہاں راستے میں مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ خود کو پہلے مضبوط بناؤ، خود پر کام کرو، اور پھر اپنی پلان پر کام کرو اور اپنی منزل کی سفر شروع کرو۔ نمبر 5، ٹیک کیلکولیٹڈ رسکس۔ خطروں کو مول دیے بغیر آپ کبھی بھی ٹاپ 1% میں شامل نہیں ہو پائیں گے۔ آج اس دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، جیسے بل گیٹس، اسٹیو جابز، ریجن برانسن اور ایلن ماسک، یہ سب اس مقام تک سینکڑوں خطروں مول لینے کے بعد پہنچے ہیں، اور آج دنیا اس کی مثالیں دے رہی ہے۔ اسٹیو جابز کو 1985 میں ایپل سے نکال دیا گیا،
اس کے بعد انہوں نے خطرہ مول لے کر اپنی نیکسٹ نامی کمپیوٹر کمپنی شروع کی، لیکن وہ کمپنی بالکل نہ چل سکی۔ لیکن بعد میں جب اسٹیو جابز ایپل میں واپس آئی تو اسی کمپنی کو یوز کر کے انہوں نے ایپل کو بہتر بنایا، اور آج تک وہ سافٹ ویئر ایپل کی میک آپریٹنگ سسٹم میں یوز ہوتی ہیں۔ اس وقت انہوں نے خطرہ مول لیا، لیکن اس خطرہ مول لینے کی وجہ سے انہیں ملینز آف ڈالرز کا فائدہ ہوا۔ اسی لیے اگر آپ بھی ٹاپ 1% میں سے ایک بننا چاہتے ہیں تو کبھی بھی خطرہ مول دینے سے نہ گھبرائیں۔ نمبر 6، کیپ ورکنگ اینڈ جسٹ ورکنگ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 99% اور 1% میں سے اصل فرق کیا ہے؟ حالانکہ وہ بھی انسان ہے جو ناکام ہے اور وہ بھی انسان ہے جو کامیاب ہے۔ اصل فرق ان کی کام کرنے کی ہے، لیکن کام تو دونوں کرتے ہیں۔ حالانکہ 99% ہارڈ ورک زیادہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی اتنا پیسہ نہیں بناتے، لیکن 1% لوگ ہارڈ ورک بھی نہیں کرتے اور کماتے بھی کروڑوں میں ہیں۔ فرق ہارڈ ورک کا نہیں، فرق سمارٹ ورک کا ہے۔ 1% لوگ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اور 99% لوگ دوسروں کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ کو 99% میں سے نہیں بلکہ 1% میں سے بننا ہے۔ دوسروں کے خوابوں کو نہیں بلکہ اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ لیکن شروع میں آپ کو سمارٹ ورک ایک کامیاب آدمی کی طرح اور ہارڈ ورک ایک مزدور آدمی کی طرح کرنا ہوگا۔ اب آپ 99% سے نکل کر 1% سے جا ملو گے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ڈونٹ کوئٹ آفٹر فیسنگ فیلور۔ جب آپ اپنی کمفرٹ زون سے نکلیں گے، اپنی مقصد پہچان لیں گے، اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے پلان بنا لیں گے، خطرہ مول لے لیں گے، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ آپ ہار مان جائیں، کیونکہ اب آپ کا سارا کچھ، آپ کی عزت، آپ کا نام، آپ کی انویسٹمنٹ، سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اب اگر آپ کچھ ناکامیوں کے بعد ہار مانو گے تو آپ کی ہیٹرز، آپ کے مخالف آپ کی مذاق اڑانے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے۔ اسٹیو جابز کا ایک بہت ہی اچھا کوٹ ہے، وہ کہتے ہیں جب آپ ہار ماننے لگے تو یہی سوچ لیں کہ آپ نے شروع کس وجہ سے کیا تھا، کیونکہ وہ وجہ آپ کو پھر سے موٹیویشن اور طاقت دے گی کہ ہاں تم کر سکتے ہو، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ وہ کر چکے ہوں گے، تو جب پیچھے موڑ کے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کی بھیڑ سے نکل چکے ہوں گے، وہ ناکامی آپ کو آپ کی کامیابیاں نظر آئیں گے۔